ماشاءاللہ اس مدرسے کے اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہونے والا طالب علم قاری سمیع الحق بڑے درد بھری آواز میں آپ کے سامنے نظم پیش کر رہے تھے۔ میرے عزیز دوستوں، کچھ دیر بعد انشاءاللہ ان خوش نصیب بچوں کے سروں پہ ہمارے اکابر اساتذہ کرام، ہمارے بزرگ ان کے سروں پر دست شفقت فرمائیں گے اور پگڑی سجائیں گے۔ یہ سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے پوری عمر دین کا کام لیا اور ہزاروں کے تعداد میں ان کے شاگرد پوری دنیا میں قرآن مجید کی خدمت میں درس و تدریس میں مصروف ہے، تو ہمارے اساتذہ آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، ہمیں بہت زیادہ دلی خوشی ہے اور یہی ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ اور اس مجلس میں بے شمار حفاظ قراء، علماء کرام، نوجوان حضرات اور باہر سے آئے ہوئے مہمان تشریف فرما ہے، ان کا اپنی طرف سے مدرسے کی انتظامیہ کی طرف سے تہ دل مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائے، خصوصاً استاد محترم بیماری کی حالت میں مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور آج کی یہ کانفرنس شیخ الحدیث حضرت مولانا چاند بادشاہ صاحب دامت برکاتہم کی زیر صدارت ہو رہی ہے۔ حضرت تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ عزیزان محترم، یہی مدارس اسلامیہ ہے کہ جو اسلام کے دین کے محافظ ہے، اور یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر جو مدرسے کی بنیاد رکھی، یہ سلسلہ جا کر وہاں ملتا ہے۔ پھر صحابہ کرام دنیا میں پھیل گئے، مصر، شام، عراق، بغداد، کوفہ کے اندر۔ اس کے بعد بر صغیر میں بڑے بڑے مدارس اسلامیہ قائم ہوئے، بچوں کے مدرسے، بچیوں کے، جس میں حفظ کی تعلیم، قرآن کو قرات اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم، مختلف علوم و فنون، حدیث اور تفسیر سکھائی جاتی ہے۔ تو یہی مدارس دین اسلام کے محافظ ہے، علماء کرام جو اس پرفتن دور میں کہ ہر طرف سے فتنے، نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، مختلف صورتوں میں علماء کرام ہی ان کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، ہر فتنے کا، ہر کفر کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور یہود و نصارہ سب سے زیادہ انہیں جو چیز چبھتی ہے اور تکلیف ہے وہ یہی مدارس ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اور اکثر غرباء، غریب لوگوں کے بچے مدارس کے اندر قرآن و حدیث کو سیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر صحابہ کرام اور زیادہ تر اور بنیادی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین وہی تھے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، کھانا ان کے پاس موجود نہیں تھا، غریب تھے، مسکین تھے، اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ یہی تانا دیتے تھے کہ اسلام کو تو ان بھوکے لوگوں نے، غریب لوگوں نے قبول کیا ہے، ہم یہ دین قبول کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اتنی عزت فرمائی کہ آج ہر مسلمان اپنے بچے کا نام، بچی کا نام ان صحابہ کرام اور صحابیات کے ناموں پر رکھنا فخر محسوس کرتا ہے۔ ابو جہل اگر کسی کو کہو ابو لہب، عتبہ اور شیبہ، تو اگلا لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کو گالی سمجھتا ہے، مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دین نصیب فرماتے ہیں عاجزی کرنے والوں کو، انکساری اختیار کرنے والوں کو۔ تو یہی مدارس میں علماء ہیں۔ اس دور میں تھوڑا سا وظیفہ ہوتا ہے 6,000 7,000 روپے، اور اس پر وہ خوشحال ہوتا ہے۔ جس سے خطیب صاحب مولانا مفتی عبدالواجد صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، آگے تشریف لے آئے۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا مفتی سید زین الدین شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، تشریف لائے ہیں، حوصلہ افزائی ہوئی اور اس مبارک مجلس میں، محفل میں۔ تو عزیزان محترم،
قرآن مجید یہی مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اس پرفتن دور میں چاروں طرف سے فتنے اٹھ رہے ہیں، یہود و نصارہ مختلف انداز سے کوشش ہے مدارس کو بدنام کرنے کی، علماء کرام کو، لیکن یہی علماء ہیں جو سارے تانوں کو برداشت کر کے، تانا و تشنیع کو برداشت کر کے اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے یہ بھی چاہتا ہے میری خواہشات ہوں اور میرے پاس یہ گاڑیاں ہوں، میرے پاس یہ جائیداد ہو، یہ انسان خواہش رکھتا ہے، لیکن یہ دین کی ایک تڑپ ہے اور ایک درد ہے کہ اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اور یہ مدارس میں علماء بیٹھے ہیں، قراء ہیں، مفسرین، محدثین، دین سکھا رہے، اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑے سے اس وظیفے میں برکت ڈالتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کمانے والے بزنس مین ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی تعویذ دے دو، کوئی دم ڈالو، پریشان ہے، قلبی سکون نہیں ہے، اس لیے کہ قلبی سکون، اطمینان قلب جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور دنیا میں جس نے قرآن سے شفا حاصل نہیں کی، روحانی شفا، جسمانی شفا، تو ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یستشف بالقرآن فلا شفاہ اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی نے قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اسے شفا ہی نہ دے۔ یہ روحانی جسمانی شفا ہے۔ تو ذریعہ اسباب جو ہے علماء ہے، قراء ہے، حفاظ ہے، اور علماء حق کو، علماء دیوبند کو خاص کر بر صغیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہر کفر کے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے، چاہے مرزائیت کا فتنہ تھا، چاہے حافظیت کا تھا، چاہے پرویزیت کا تھا، چاہے تحریت کا تھا، آغا خانیت کا تھا، کوئی کفر اگر اٹھا اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ وہ اٹھے میدان میں اور اس کفر کا، اس دجل کا راستہ روکا۔ تو عزیزان محترم، یہ آج کا پروگرام ہے، اتنا خوبصورت پروگرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ اس کے پیچھے ظاہری اسباب کے طور پہ ایک محنت تھی، مشقت تھی، عوام کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ یہ بچے یہاں پہ رہتے ہیں، ایسے سینکڑوں مدارس، ہزاروں مدارس پاکستان میں، عوام اپنے گھروں کے اندر مصروف ہوتی ہے اور وہ سمجھتی ہے یہ شاید کوئی بیکار لوگ ہیں، یہ بچے ہیں، یہ بچے بھی آسمان سے نہیں آئے ہیں، اسی قوم کے، اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہم اور آپ ہی لوگوں کے بچے ہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کھانا ہر غریب کو گھر میں مل جاتا ہے۔ یہ جو مسافری کر رہے ہیں، یہ جو مسافری اور مشقت برداشت انہوں نے کی ہے، یہ صرف قرآن اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں۔ ان کی فضیلت بھی اس لیے زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو دین کو سیکھنے کے لیے نکلے، یہی طالب علم، فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں پورے علاقے پر ان کی وجہ سے رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں، یہ بلبل ہے، یہ معصوم بچے ہیں، اور یہی علماء، حفاظ، قراء کی وجہ سے یہ دنیا کا گلشن آباد ہے۔ یہ بدماشوں کی وجہ سے، جاگیرداروں کی وجہ سے اور دین دشمنوں کی وجہ سے نہیں ہے، حقیقت ہے اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا نام لینے والے، اور سب سے زیادہ یہی علماء، قراء، حفاظ ہے۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، تم اللہ والے ہو جاؤ جیسا کہ تم کتاب سکھاتے تھے اور خود بھی اسے پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ۔ یعنی جو قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے، معلم اور متعلم، استاد اور شاگرد، یہ اللہ والے ہیں، اور یہ مسجد اور مدرسے کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ تو یہ کھانے کے لیے نہیں، یہ قرآن مجید سیکھنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، اپنے آرام کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا ہے۔ یہ محلے کے اندر اس مسجد میں انہوں نے مشقت اٹھائی، مشقت اور تکلیف کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سال کے بعد اتنا بڑا اعزاز نصیب فرمایا۔ خوش نصیب ہے والدین کہ اس سال 20 بچے شعبہ حفظ سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا، اور یہاں پر شعبہ تجویز سے 23 بچے فارغ ہوئے۔ میرے استاد محترم، یہ کیا کم اعزاز ہے، خود تشریف لائے اور ان بچوں کا امتحان خود حضرت نے لیا،
دستار بندی میں تشریف لائے. خوش نصیب بچے ہیں کہ ان کے سروں پہ ابھی پگڑی سجائیں گے. تقریباً شعبہ تجوید سے 23 بچے فارغ ہوئے اور 23 کے 23 بچے جو ہے اعلیٰ نمبروں سے ممتاز حیثیت سے ممتاز کے درجے میں پاس ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور شعبہ حفظ سے اس طرح بچے فارغ ہوئے. تو عزیزان محترم کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ آج کل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے یہود و نصارہ کی. یہ محنت ہے کسی طرح یہ مدارس بدنام ہو جائے. ابھی ہمارا پڑوسی ملک افغانستان وہاں پہ اسی طرح ایک دستار بندی کی محفل سجی ہوئی تھی اور پھول جیسے معصوم بچے جو آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے. دوسری میڈیا تو بیچاری ہماری مجبور بھی ہے کہ جس کا کھائے اس کے گن گائے. جو جس کا کھائے گا اس کے گن گائے گا. اگر یہ مارنے والا کوئی داڑھی والا ہوتا, کوئی مذہبی آدمی ہوتا تو سارا میڈیا آسمان کو سر پہ اٹھا لیتا اور اتنا پروپیگنڈا کرتا. لیکن وہاں پہ 150 سے زیادہ وہ معصوم بچے کہ جن کے مائیں اور جن کی بہنیں چھوٹے بھائی اور پھولوں کے ہار لے کے گھروں میں انتظار میں تھی کہ میرا بھائی ابھی پگڑی سجا کے آئے گا اور میں اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالوں گی. لیکن انہیں کیا معلوم تھا یہ ظالم اور یہ یہود و نصارہ یہ ان معصوم بچوں کو زمین کے اندر دفن کر دیں گے. وہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں لیکن میڈیا خاموش. میڈیا خاموش ہے اس لیے کہ ہم کھاتے کسی اور کا ہے اور دوسری طرف یہودیوں نے خریدا ہوا ہے. بات صاف صاف ہے, واضح ہے, چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کو پتہ ہے ابھی ان کی ایک ایجنٹ ملالہ وسعت میں یہودیوں نے خریدا, امریکہ میں اس کی تربیت کی, ابھی اس کو لایا, پروٹوکول اس کے ساتھ تھا. سب کو معلوم ہے, پتہ ہے سب کو وہ ایک ایجنٹ ہے اور ایک پروگرام کے تحت جو ہے اسے استعمال کیا گیا. اس کا والد ایجنٹ تھا لیکن ہم غلام ہیں. ہماری غلامی کو دیکھو, آگے پیچھے اتنا پروٹوکول. اور اس نے کہ تیری دہشت گردی کے خلاف ہے, اس نے یہ کیا وہ کیا. آج تک اس کی زبان سے کشمیر کے مسئلے پر شام کے اندر ہزاروں بچے شہید ہو رہے ہیں روزانہ, عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں کشمیر کے اندر, اور یہ تازہ افغانستان میں بچے شہید ہوئے. اس ملالہ یہودیوں کے ایجنٹ کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا کہ یہ ظلم تھا. یہ اس لیے کہ وہ ان کا کھا رہی ہے, ان کی تربیت ہے. اور جہاں پر مسلمان شہید ہو, علماء شہید ہو, وہاں پہ زبانیں خاموش ہے, خاموش ہے بالکل. لیکن الحمدللہ اس دور میں بھی علماء حق اور بالخصوص علماء دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے. مشقتیں, مصیبتیں, اپنے لوگوں کے پرایوں کے طعنہ و تشنیع سننے کے باوجود بھی وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹ رہے, اپنی سمت پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت نصیب فرمائی ہے. تو عزیزان محترم پورے علاقے کے لیے یہ بہت بڑی ایک اعزاز کی بات ہے کہ مدرسہ ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ نظام چلا رہے ہیں. اور پھر یہاں کے اساتذہ, ان کی محنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معمولی سے وظیفہ پر بیٹھ کر وہ کئی عرصے سے قرآن مجید کو سکھا رہے, پڑھا رہے. آج ہم نے یہ تحفہ دیا ہے, آج ہم نے آپ لوگوں کو یہ تحفہ دیا ہے کہ 20 قرآن مجید کے حافظ پیدا ہوئے, پھر قرآن مجید کو تجوید اور قرات کے ساتھ انہوں نے پڑھا اور سیکھا فن تجوید کو. یہ اتنا بڑا اعزاز ان کے والدین بھائی آئے ہوئے ہیں. اور کئی بچے ایسے تھے کہ جن کے والدین آج اس مبارک مجلس میں شریک نہیں ہو سکے, لیکن بڑی انہیں خواہش تھی کہ ہم دیکھ لیں باید ان کے بیٹے رشتہ دار موجود ہیں جو موبائل پہ لائیو انہیں یہ منظر, روحانی منظر دکھا رہے ہیں. تو عزیزان محترم تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ مدرسے کے ساتھ یہاں پہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. تعاون نہیں بھی کر رہے, ان بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے, یہ بھی ثواب ہے. اس محبت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حفاظ قراء علماء کی صفوں میں انہیں اٹھائیں گے. اور خاص طور پر جتنے حفاظ قراء مہمان تشریف لائے ہیں, میرے بھائی محترم مصر خطیب مولانا مفتی عبدالواجد صاحب مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے, حوصلہ افزائی فرمائی. اسی طرح مولانا مفتی سید زین الدین شاہ صاحب, مولانا محمد جلال الدین صاحب ہمارے مہمان, مولانا موسیٰ جان صاحب,
مولانا سعید اللہ خان صاحب ہے، مولانا جابر صاحب، مولانا حاسم شاہ صاحب ہے، اور نہایت ہی محترم میرے ساتھ میرے معاون اور ادارے کے منتظم مولانا محمد امجد خان صاحب تشریف فرما ہے، اور ہمارے آج کی اس کانفرنس کی صدارت جو کر رہے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا چاند بادشاہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان اکابر کا سایہ دادیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ اب دستر بندی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ وہ خوش نصیب بچے جو اس سال شعبہ حفظ سے فارغ ہوئے، مولانا محمد امجد خان صاحب میرے ساتھ معاون آگے تشریف لے آئے۔ حضرات اکابر علماء کرام اگر اس طرف آ جائے، کھڑے ہو جائے، مولانا مفتی عبدالواجد صاحب تشریف لے آئے، مفتی زین الدین شاہ صاحب، تو یہ بڑی سعادت ہے۔ اور اس طرف ہمارے نہایت ہی قابل محترم مہمان قاری جمیل صاحب اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہو کہ ان بچوں کے سروں پہ دست شفقت فرمائے۔ مولانا مفتی راشد محمود صاحب اپنی جگہ پہ اگر تشریف فرما ہو جائے، مولانا محمد جلال الدین صاحب، موسیٰ جان صاحب آگے تشریف لے آئے تو ان بچوں کے سروں پہ دست شفقت فرمائے، ان کے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ قاری نیاز صاحب اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، یہ حضرات آگے، اور میرے استاد محترم یہاں تشریف فرما ہے، ان کے ہاتھوں سے اپنی سرت اور سروں پہ پگڑی سجائے تو ہمارے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ پہلا حافظ بچہ جو اس سال ہے حافظ محمد ارشد، والد کا نام مظفر خان، یہ ہم 9 سال سے اس بچے کا تعلق ہے۔ یہ حضرات اپنے کا تشریف فرمائے، کوئی بدنظمی پیدا نہ ہو، بہت بارونق اور برکت والی محفل ہے۔ حافظ محمد ارشد، والد کا نام مظفر خان، ہر 9 سال سے اس خوش نصیب بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد نعمان، اس کے بعد حافظ محمد نعمان، والد کا نام محمد زمان، جبڑیہ ایبٹ آباد سے اس خوش نصیب بچے کا تعلق ہے۔ حافظ محمد نعمان، والد کا نام محمد زمان، جبڑیہ ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ یہاں آگے تشریف لاتے رہے علماء کرام، حضرت شیخ صاحب موجود ہے، شیخ الحدیث صاحب، اور استاد محترم کے دست مبارک ہاتھوں سے بڑی خوش نصیبی سعادت ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد اویس، والد کا نام رحمت خان، محمد اویس رحمت خان، دمدوڑ ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ مولانا سعید اللہ خان صاحب بھی آگے تشریف لے آئے، مولانا اخلاق قریشی، مولانا لیاقت قریشی صاحب بھی اس طرف تشریف لے آئے۔ اس کے بعد حافظ جواد امجد عباسی، حافظ جواد امجد عباسی، والد کا نام امجد علی عباسی، یہ خوش نصیب بچہ ایبٹ آباد نملی ایبٹ آباد سے اس کا تعلق ہے۔ خوش نصیب بچہ، اس کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، خوش نصیب بچہ ہے۔ قیامت کے دن یہ اپنے والدین کے لیے باعث عزت کا سبب بنے گا۔ حافظ اسامہ حبیب، یہ حافظ صاحب آگے آ جائے، حافظ اسامہ حبیب، والد کا نام غلام حبیب، دمدوڑ ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ جی، اس کے بعد حافظ اسامہ حبیب، والد کا نام غلام حبیب، دمدوڑ ایبٹ آباد۔ اس کے بعد حافظ محمد کامران، حافظ محمد کامران، والد کا نام محمد خان ویس، حویلیہ ایبٹ آباد، حویلیہ ایبٹ آباد سے اس کا تعلق ہے۔ حافظ محمد کامران، والد کا نام محمد خان ویس، حویلیہ ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ منیب احمد، والد کا نام محمد ظہور، والد کا نام محمد ظہور، اسوال میاں ایبٹ آباد، اسوال میاں ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ ایک ترتیب سے بچے آئے اور پھر علماء سے اپنے سروں پہ دست شفقت رکھنے کے بعد اسی ترتیب سے نکلے۔ بڑے خوش نصیب بچے ہیں اور ان کے والدین حافظ منیب احمد، والد کا نام محمد ظہور، اسوال میاں ایبٹ آباد۔ اس کے بعد حافظ دانیال احمد، والد کا نام غلام جان، حافظ دانیال احمد، والد کا نام غلام جان۔ یہ بچے دائیں طرف سے آئے، بلکہ قاری صاحب اگر ادھر آئے، استاد محترم حضرت قاری شاہ حسین صاحب
اللہ تعالیٰ نے بڑی سعادت دی، ملک پاکستان میں مقابلہ حفظ میں پہلی پوزیشن لے کر پھر بیت اللہ شریف وہاں پہ مقابلے میں گئے، ان کے لیے کھلا تھا۔ بیت اللہ شریف یہ قرآن کی برکت ہے، ظاہری آنکھوں میں نظر نہیں ہے، دل بینا ہے، بادشاہوں کے لیے وہ دروازہ نہیں کھلتا، یہ قرآن نے اتنا درجہ دیا۔ حضرت قاری شاہ حسین صاحب یہ بھی میرے استاد محترم کے شاگرد ہیں، دارالقرآن میں وہاں پہ مدرس ہیں، تو حضرت قاری صاحب کی یہ بہاریں ہیں۔ حافظ دانیال احمد، والد کا نام غلام جان ناران، اس کے بعد حافظ محمد سعد، والد کا نام محمد سلطان، بالاکوٹ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حافظ محمد سعد، والد کا نام محمد سلطان، بالاکوٹ سے۔ اس کے بعد حافظ ابیل احمد، والد کا نام رانا عبدالوحید، حافظ ابیل احمد، والد کا نام رانا عبدالوحید، شنکیاری سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ محمد حارث، والد کا نام اویس خان، بلال ٹاؤن ایبٹ آباد۔ حافظ محمد حارث، والد کا نام اویس خان، بلال ٹاؤن ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ الطاف شاہ، والد کا نام سید حسن شاہ، بٹگرام سے اس خوش نصیب بچے کا تعلق ہے۔ اس کے والدین بھی خوش نصیب ہیں۔ اس کے بعد حافظ حزب اللہ، والد کا نام عنایت اللہ، شانگلہ سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حافظ حزب اللہ، والد کا نام عنایت اللہ، شانگلہ علاقے سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ احسان اللہ، اس کے والد کا نام حاجی کاشکول خان، نام بھی دیکھو ایسا کاشکول ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بہاریں اس کاشکول میں ڈال دی ہے۔ احسان اللہ حاجی کاشکول، منڈی ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے، حافظ احسان اللہ۔ اور اس کے بعد حافظ اعجاز اللہ، والد کا نام رقیب اللہ، بلال ٹاؤن ایبٹ آباد، حافظ اعجاز اللہ، بلال ٹاؤن ایبٹ آباد۔ اس کے بعد حافظ شیر رحمان حاجی ستانہ گل، اس بچے کا والد سعودیہ میں ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید استقامت نصیب فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے۔ اور والد اس وقت سعودیہ میں بیٹھ کر موبائل پہ لائیو اپنے بچے کی اس خوش نصیبی کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مبارک کرے۔ حافظ شیر رحمان، والد کا نام حاجی ستانہ گل، منڈیا ایبٹ آباد۔ اس کے بعد حافظ ابراہیم، والد کا نام عبدالولی، چلاس سے اس بچے کا تعلق ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے، والدین کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ حافظ قرآن اتنے بڑے مجمع میں اساتذہ کرام شیوخ ان کے سروں پہ پگڑی سجا رہے ہیں، اور قیامت کے دن پھر اللہ کتنا اعزاز دے گا۔ حافظ قرآن سے کہیں گے قرآن پڑھتا جا، یہ حافظ کے لیے سعادت ہے، تیری جو آخری آیت ہے وہی تیری منزل ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حافظ ابراہیم کے بعد حافظ محمد اسامہ، والد کا نام خان محمد، ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حافظ محمد اسامہ، والد کا نام خان محمد، ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ مولانا محمد عبد صاحب یہ حضرت قاری صاحب کو صلی اللہ علیہ وسلم دے جائیں جی۔ اس کے بعد حافظ محمد عمر، والد کا نام محمد سلیم، ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ ہمارے اکابر علماء کرام تشریف لائے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی، ہماری حوصلہ افزائی، ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، ہمارے اساتذہ آئے ہیں۔ حافظ محمد عمر، والد کا نام محمد سلیم، ایبٹ آباد سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ طلحہ محمود، والد کا نام دلاور خان، ایبٹ آباد۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دی ہے۔ یہود و نصارہ کفر جو ہے وہ ختم کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ مدارس والے بدنام ہو جائیں، لیکن آپ نے عزت دیکھ لی کہ اللہ نے کتنا مقام عطا کیا اور کیسی عزت دی ہے۔ یقیناً یہاں پہ کئی لوگ ہوں گے
جو اس منظر کو دیکھ کے آج سے ان نے عہد کیا ہوگا کہ میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. حافظ محمد عمر، والد کا نام محمد سلیم، ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے. حافظ طلحہ محمود، والد کا نام دلاور خان، ایبٹباد، یہ آخری بچہ تھا اس سال. حافظ طلحہ محمود، والد کا نام دلاور خان، ایبٹباد سے. یہ شعبہ حفظ سے اس سال 20 خوش نصیب بچے فارغ ہوئے. اس کے بعد وہ خوش نصیب بچے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور اس کے بعد پھر فن تجوید کو سیکھا اور پڑھا. فن تجوید قرآن مجید کو قرات کے ساتھ پڑھا. حضرت استاد محترم تشریف لائے، امتحان لیا اور تمام کے تمام بچے اعلیٰ نمبروں سے ممتاز کے درجے میں پاس ہوئے. ان خوش نصیب بچوں میں سے یہاں پہلا طالب علم جس نے آپ کے سامنے الوداعی نظم بھی پڑھی تھی اور اس کی تجوید میں پہلی پوزیشن بھی ہے، حافظ قاری سمیع الحق، والد کا نام غلام مصطفیٰ. حافظ قاری سمیع الحق، والد کا نام غلام مصطفیٰ، بٹاگرام سے اس قاری صاحب کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ آگے مزید علوم و فنون سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے. اس کے بعد دوسری پوزیشن لینے والا شعبہ تجوید میں بڑا ذہین بچہ ہے، شریف بچہ ہے ماشاءاللہ، حافظ قاری محمد جمیل. حافظ قاری محمد جمیل، والد کا نام شیر زمان، والد کا نام شیر زمان، ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے. یہ خوش نصیب بچہ اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا اور ہمارے اساتذہ اکابر علماء کرام اور ہمارے ضلع کے جید علماء کرام، ہم ان کے مشکور، وہ بھی تشریف لائے، ان کے سروں پہ پگڑی سجا رہے ہیں. اس کے بعد شعبہ تجوید میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ قاری حمزہ بابر. حافظ قاری حمزہ بابر، والد کا نام محمد بابر زمان، والد کا نام محمد بابر زمان. ماشاءاللہ بڑا ذہین بچہ ہے، شریف ہے اور یہیں پہ حفظ کیا، یہیں پہ شعبہ تجوید سے فارغ ہوا. اللہ تعالیٰ آگے مزید علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کے والدین بھی کو خاص طور پر مبارکباد کے مستحق ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر قاری فیضان محمد، والد کا نام محمد. قاری فیضان سعید، والد کا فیضان سعید، حافظ قاری فیضان سعید، اس کے والد کا نام محمد سعید. ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے. یہ سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا. اس کے بعد حافظ قاری سعود جاوید، حافظ قاری سعود جاوید، والد کا نام محمد جاوید. حافظ قاری سعود جاوید، والد کا نام محمد جاوید. ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے. حافظ قاری سعود جاوید، والد کا نام محمد جاوید. کتنا خوش نصیب بچہ ہے کہ اپنے والد کو اس بابرکت اور مبارک مجلس میں کتنی عزت افزائی کا سبب بنا. اس کے بعد حافظ قاری زہیر، والد کا نام چنزیر. ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے. حافظ قاری زہیر، والد کا نام چنزیر، ضلع ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے. اس سال شعبہ تجوید سے یہ فارغ ہوا. اس کے بعد حافظ قاری محمد ولید، والد کا نام محمد سعید. ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے. حافظ قاری محمد ولید، والد کا نام محمد سعید. ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے. اس کے بعد حافظ قاری محمد اویس، والد کا نام رحمت خان. حافظ قاری محمد اویس، والد کا نام رحمت خان. ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے. یہ خوش نصیب بچہ اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا. اس کے بعد حافظ قاری خلیل اللہ، حافظ قاری خلیل اللہ، والد کا نام پرویز، بٹاگرام، ضلع بٹاگرام سے اس بچے کا تعلق ہے. حافظ قاری خلیل اللہ، والد کا نام پرویز. اس کے بعد حافظ قاری اسامہ حبیب، حافظ قاری اسامہ حبیب، والد کا نام غلام حبیب. ایبٹباد سے اس بچے کا تعلق ہے. اسامہ حبیب، غلام حبیب. اس کے بعد حافظ قاری ابو بکر صدیق، حافظ قاری ابو بکر صدیق، والد کا نام عبد البشیر، ضلع مانسیرہ سے اس بچے کا تعلق ہے. خوش نصیب بچہ جس نے اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا. اس کے بعد حافظ قاری محمد نعمان،
حافظ قاری محمد نعمان، والد کا نام محمد عرفان، حافظ قاری محمد نعمان، والد کا نام محمد عرفان، ضلع ایبٹ سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے مزید علوم و فنون سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حافظ قاری عبد المجید، حافظ قاری عبد المجید، والد کا نام منصور خان، یہ صرف کوہستان علاقے سے اس بچے کا تعلق ہے۔ حافظ قاری عبد المجید، والد کا نام منصور خان، کوہستان سے اس بچے کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ قاری جواد امجد عباسی، حافظ قاری جواد امجد عباسی، والد کا نام امجد علی عباسی، ضلع ایبٹ سے اس خوش نصیب بچے کا تعلق ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام اور دیگر محترم علماء کرام حضرت شیخ الحدیث صاحب کے دست مبارک سے ان کے سروں پہ دستار فضیلت پگڑی سجائی جا رہی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس کے بعد حافظ قاری سید جعفر شاہ، حافظ قاری سید جعفر شاہ، والد کا نام سید حسن شاہ، والد کا نام سید حسن شاہ، ضلع بٹگرام سے اس طالب علم کا تعلق ہے جو اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا۔ اس کے بعد حافظ قاری اویس گل، حافظ قاری اویس گل، والد کا نام گور رحمان، جو اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے اور اپنے دوست احباب کے لیے عزت کا باعث بنا اور قیامت کے دن بھی ساری قوموں کے سامنے عزت کا باعث بنے گا۔ تو حافظ قاری اویس گل، والد کا نام گور رحمان، ضلع ایبٹ سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ قاری انوار الحق، حافظ قاری انوار الحق، والد کا نام محمد صابر خان، حافظ قاری انوار الحق، والد کا نام محمد صابر خان، ضلع ایبٹ سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ بڑا خوش نصیب اور سعادت مند بچہ ہے۔ اس کے بعد حافظ قاری محمد گلزیر، یہ ہم نے تحفہ دیا اس چھوٹی سی جگہ پر، مشقت اور محنت تکلیف عوام کو تو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ تو یہ سینکڑوں مدارس ہے ایبٹ میں، ہر مدرسے میں اسی طرح دین کا کام ہو رہا ہے۔ یہ محنت ہے جو آپ کے لیے، خاندان کے لیے باعث عزت ہے، باعث نجات ہے، قیامت کے دن آپ کے لیے باعث نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ آپ کے تعاون سے چلنے والے یہی مدارس ہیں۔ اس کے بعد حافظ قاری محمد گلزیر، والد کا نام چند پرویز، حافظ قاری محمد گلزیر، جی حافظ قاری محمد گلزیر، والد کا نام چند پرویز، ضلع ایبٹ سے اس کا تعلق۔ اس کے بعد حافظ قاری محمد سعید، حافظ قاری محمد سعید، والد کا نام محمد ریاض، حافظ قاری محمد سعید، والد کا نام محمد ریاض، ضلع ایبٹ سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ اس کے بعد حافظ قاری خانزادہ مجتبیٰ، حافظ قاری خانزادہ مجتبیٰ، والد کا نام ساجد محمود جدون، حافظ قاری خانزادہ مجتبیٰ، والد کا نام ساجد محمود جدون، ضلع ایبٹ سے اس طالب علم کا تعلق ہے جو اس سال شعبہ تجوید سے فارغ ہوا۔ اس کے بعد حافظ قاری مزمل نظر، حافظ قاری مزمل نظر، والد کا نام نظر محمد، ضلع ایبٹ سے اس خوش نصیب بچے کا تعلق ہے جو شعبہ حفظ سے بھی فارغ ہوا اور پھر اس کے بعد شعبہ تجوید سے آج فارغ ہوا۔ علماء کرام ان بچوں کے سروں پہ دست شفقت کے ساتھ ساتھ پگڑی سجا رہے ہیں، اور یہ آخری طالب علم شعبہ تجوید سے اس سال فارغ ہونے والا حافظ قاری وقار محمود بن محمد یوسف، حافظ قاری وقار محمود بن محمد یوسف، ایبٹ سے اس طالب علم کا تعلق ہے۔ تو یہ شعبہ تجوید سے 23 بچے اس سال فارغ ہوئے، شعبہ حفظ سے 20 طلباء کرام۔ اللہ تعالیٰ ان کی اساتذہ کرام کی محنت کو اور وہ لوگ جو تعاون کرنے والے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور یہ مہمان آپ لوگ تشریف لائے، حوصلہ افزائی فرمائی، آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ یہ ایک طالب علم شعبہ تجوید کا اس میں نام رہ گیا تھا مجھ سے، تو بڑا شریف بچہ ہے، بڑی محنت کی ہے اور بڑا بہادر بچہ ہے۔ حافظ قاری دانیال احمد بن غلام جان، حافظ قاری دانیال احمد بن غلام جان، ضلع منصیرے سے
اس بچے کا طالب علم کا تعلق ہے جو شعبہ تجوید سے فارغ ہوا. تمام حضرات کے مشکور ہیں، حوصلہ افزائی فرمائی، اس مجلس میں محفل میں تشریف لائے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی، بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی. اور خاص کر میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری فیض الرحمان علوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو اس فن کے امام ہیں، مدرسہ مرکزی دارالقرآن مکمنڈی پشاور. بڑے بڑے قراء پوری دنیا میں ان کے شاگرد ہیں، مجھے بھی سعادت نصیب ہوئی. اسی طرح شیخ الحدیث شوابی سے تشریف لائے مولانا چاند بادشاہ صاحب، دیگر ہمارے علماء کرام، مفتی سید زین الدین شاہ، اور خاص طور پر ڈسٹرکٹ خطیب مولانا مفتی عبدالواجد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، قیمتی وقت نکالا. اب دعا ہوگی، حضرت استاد محترم دعا فرمائیں گے تو دعا میں ضرور شرکت فرمائیں. استاد محترم دعا فرمائیں گے.